ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو عیسائی بھی جو ہے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور جو مشرکین تھے وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، تو یہ ذاتی شرک میں مبتلا تھے اور وہ صفاتی شرک میں مبتلا تھے۔ اب دونوں بھی شرک جو ہے نا بڑے بڑے شرک ہیں، چاہے ذات میں شرک کرے چاہے صفات میں شرک کرے۔ تو یہودی یا تو منافق تھے یا تو مشرک تھے، یعنی یہودی مراد ہے منافق لوگ یا تو مشرک لوگ۔ اور اسی طریقے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، لیکن علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن جریر میں یعنی تفسیر تبری میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہر بہکانے والا سرکش وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جنوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ ہر بہکانے والا سرکش شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین۔ اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہے ہی اسی وقت سے، یعنی جب سے اس ابلیس نے جب اس کا نام عزازل تھا، اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے اندر جو ہے حرارت کو لایا، تو بہرحال تو شیاطین الانس والجن بیان فرمایا کہ انسان کے شیاطین۔ اب شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے معنی آتے ہیں وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اب شیطان چونکہ اللہ کی رحمت سے بہت ہی زیادہ دور ہے، تو اسی طریقے سے یہ یہودی بھی جو ہے آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی رحمت سے دور ہیں، کیونکہ اسلام کا نور ان کو نصیب نہیں ہوا، اسلام کی نعمت سے وہ بالکل محروم ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائی بھی جو ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ تو ایمان ایک رحمت اللہ کی جانب سے، تو اس رحمت سے دور ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر شیاطین کن کو کہا؟ جو منافق تھے، منافق کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو شیاطین فرمایا، اور جو یہودی منافقین تھے جو ان لوگوں کو قرآن کریم کی تکذیب کا مشورہ دیا کرتے تھے اور اللہ کی توحید کی تکذیب کا مشورہ دیا کرتے تھے اور رسول کی رسالت کے جھٹلانے کا مشورہ دیا کرتے تھے، تو وہ شیاطین یہاں پر مراد ہے۔ تو اب یہ منافقین لوگ جب صحابہ سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آمنا، کہ ہم تو جو ایمان والے ہیں، اور جب شیاطین کی طرف جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو جو ہے نا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ان کے ساتھ میں مذاق کیسے کرتا ہے؟ اللہ تو جو ہے مذاق نہیں کرتا، اور اللہ بیان فرما رہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ استہزاء کرتا ہے، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں یعنی اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ یا عمہن یا عمیون سے ہے، عمہن، دیکھو عمہن اور عمیون یہ دو لفظ ہیں۔ عمیون آنکھوں کا جو اندھا ہوتا ہے اس کو عمیون کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اعمیٰ، اندھا شخص، اور عمہن اس کو کہا جاتا ہے جو دل کا اندھا ہو، ہے نا، جس کے اندر بصارت نہ ہو اس کو عمیون کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر بصیرت نہ ہو، دل کے اندھے، ان کو عمہن کہا جاتا ہے۔ عین سے آئے گا، ہاں، عمیون دونوں بھی عین سے ہیں، اخیر میں جو ہے یا کا اور ہا کا فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عمہن کے لفظ سے جو تعبیر کیا ہے کہ دل کے اعتبار سے وہ اندھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے جا رہے ہیں۔
اب اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ میں مذاق کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، یا اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ جیسے کسی شخص کو اگر ڈھیل مل جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھ کو تو جو ہے نا بہت آرام ہو گیا، بہت سکون مل گیا، مجھ کو تو جو ہے نا بہت کچھ یعنی نعمتیں حاصل ہو گئی، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ آرام اس کو کیوں مل رہا ہے اور یہ سکون کیوں مل رہا ہے۔ یہ تو اس کی پکڑ کے لیے جو ہے نا اس کو سکون مل رہا ہے اور اس کو جو ہے نا آرام مل رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان لوگوں کی پھر بعد میں جو ہے نا پکڑ کی، ان لوگوں کی، منافقین کی، اور پکڑ بھی جو ہے نا بہت خطرناک طریقے سے کی۔ تو اللہ یستہزئ بہم، دیکھو جیسے قرآن کریم میں ہے فمن اعتدی فاعتدوا، کہ جو شخص تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بھی جو ہے ان پر زیادتی کرو۔ اور ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ وہ جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی کی جیسی برائی سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی برائی اور پہلی زیادتی ظلم ہے، اور اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، وہ ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ وہ ظلم نہیں بلکہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو تھپڑ مار دیا تو میں نے جو ہے نا آپ کے اوپر زیادتی کی، میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، کیونکہ آپ کی کوئی خطا نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، اور میں نے زبردستی آپ کو مار دیا۔ تو اب آپ جو ہے مجھ کو اس کے بدلے میں مار رہے ہیں، تو یہ آپ کا مارنا جو ہے یہ ظلم نہیں کہلائے گا، یہ آپ کا مارنا جو ہے نا زیادتی نہیں کہلائے گا، یہ تو عدل کہلائے گا، لیکن اتنا ہی مارے جتنا میں نے مارا ہے۔ ہاں میں نے جو آپ کو مارا ہے تو یہ جو ہے نا زیادتی کہلاتی ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے کہ میں نے بغیر غلطی کے آپ کو مارا ہے۔ تو ایسے یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ میں مذاق کرتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ میں مذاق کرتے ہیں، تو ان کا مذاق کرنا تو جو ہے نا ہم جیسے لوگوں کی جیسا ہوتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ میں زیادتی کر رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ میں جو ہے نا ظلم کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم ہمارے ساتھ میں زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی پکڑ تو ایسی ہوتی ہے نا، اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اب یہ لوگ جو ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ایمان والے تھے، پھر اس کے بعد میں یہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر اختیار کیا۔ یعنی ظاہر میں تو جو ہے یہ لوگ ایمان والے تھے، اور بعد میں جو ہے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا۔ اور جیسا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت پر گمراہی کو پسند کر لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے مقابلے میں یعنی کس کو خرید لیا؟ اندھے پن کو خرید لیا۔ انہوں نے جو ہے نا ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو پسند کر لیا۔ ایسے ان منافقوں نے کیا کیا؟ ان منافقین نے یعنی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ کس کے مقابلے میں؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ جیسے قوم سمود نے کیا کیا تھا؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا تھا۔ تو یہ منافق کی حالت تھی۔ لیکن انہوں نے جو خرید و فروخت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بیان فرما رہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے نا مثال دے دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ مثال دے کر کیوں سمجھاتے ہیں؟ اس لیے کہ مثالوں سے بات جلدی واضح ہو جاتی ہے، صاف سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے، اور ان مثالوں کو جو ہے نا یعنی عوام تو کم سمجھتی ہیں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ جلدی جو ہے نا ان مثالوں کو سمجھ لیتی ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے جو ہے ان مثالوں کو اسی لیے بیان فرمایا. اب حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ نقل کیا ہے